الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کیا ٹھکانہ اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے اللہ نے سورہ رحمان میں واضح طور سے فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، تمام چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے، باقی اگر کوئی چیز رہے گی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جس نے موت کو بنایا ہے اسے نہیں مانتے ہیں، لیکن موت کو تو سب مانتے ہیں۔ موت کیسے آتی ہے قرآن نے وہ بھی بتایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت تو برابر ٹائم پر آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے آتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ بعد میں آتی ہے۔ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو یہ بھی اللہ نے بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب نے فرمایا ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ کہتے نہیں ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے یہ زندگی اس لیے اللہ نے عطا فرمائی تاکہ ہم یہاں پر اچھے عمل کریں۔ اب جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، وہ نہیں آ سکتا ہے، ایک دن ضرور ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ نہیں آئے گا، ایک دن ہم چلے جائیں گے۔ اب ہم یہ جو بیٹھ کر کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ تحتاوی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ہے ہم اپنے عمل کا جو ثواب ہے کسی بھی میت کو پہنچا سکتے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں، یعنی حج اگر اپنے اوپر جو فرض ہے اس کے علاوہ کوئی حج ہم کر رہے ہیں ان کے لیے تو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جو ہے کوئی بھی نیک کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ان کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تو قرآن نے بھی درس دیا ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں۔ انتقال کے بعد ایک لفظ بڑھ جاتا ہے مرحوم، کل تک انہیں ہم
رفیق صاحب کہہ رہے تھے، اب کہیں گے مرحوم رفیق۔ مرحوم کا عام طور سے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں مرا ہوا۔ مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں ہوتا ہے، مرحوم کا مطلب ہوتا ہے رحم کیا ہوا۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضور نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یعنی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب ان کا انتقال ہوگا وہ بہت گناہگار ہوں گے، لیکن جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بعد والے لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، اور دعا اور استغفار کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ ان ڈھیر ساری نیکیوں کو دیکھے گا وہ کہے گا مولا یہ کس کی ہیں؟ رب کی رحمتیں کہیں گی یہ تیری ہیں۔ وہ کہے گا میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں۔ کہا کہ صحیح بات ہے تم نے تو نہیں کی، مگر تمہارے پیچھے نیک لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے، وہ تمہارے لیے یہ نیک کام کرتے رہے، اور یہ جو نیکیاں ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے۔ تو مرحوم کا مطلب ہوتا ہے رحم کیا ہوا۔ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کو اصالے ثواب کر رہے ہیں، تمام نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، ان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انتقال کے بعد نیکیوں کا میٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں اگر کوئی انسان ان تین میں سے کوئی ایک کر لے تو وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا پھر بھی اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ پہلی چیز حضور نے بتائی، کوئی بھی کام ایسا کر جائے جس سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مسجد بنوا جائے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے، جب تک مسجد رہے گی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظام مقرر کر جائے، اس نے خود پڑھا، پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھایا، پھر وہ اوروں کو پڑھا رہا ہے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ نیک اولاد اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس اولاد کو تو ثواب عطا فرمائے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہاں پر جو بیٹھے، یہاں ان کی دعا کے لیے بیٹھے، استغفار کے لیے بیٹھے، یہ سب کرنا یہ کیا ہے؟ تو مسلم شریف کی پھر حدیث ہے، حضرت مائس کے انتقال کے دوسرے یا تیسرے دن حضور ان کے گھر گئے اور حضور نے کہا استغفروا لمائس، مائس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو۔ تو ہم یہ سوئم میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سوئم کی جو فاتحہ ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف سے۔ اب اس میں ہم یہ جو چنے پڑھتے ہیں، اصل یہ چنے نہیں ہیں، اصل ہے گنتی۔ مرقات کتاب کا نام اس کی 3 جلد میں ہے، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ 70 الفا غفر له۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کسی پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر 70,000 مرتبہ پڑھ کر اس نے کسی کو ایصال ثواب کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، سب سے اچھا تحفہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ ہم 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں اور زندگی میں ہی ان کو بخش دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد ہی ہم یہ سب کریں، زندگی میں بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کلمے کی فضیلت ہے، اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں انتقال کر جانے والوں کے لیے۔ تو یہ جو آج کی جو مجلس ہے وہ اسی لیے کہ مرحوم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ
مقام عطا فرمائے. ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج ہم دوسروں کے چنے پڑھ رہے ہیں، ایک دن لوگ ہمارے بھی چنے پڑھیں گے. تو اس لیے جو ہے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.